تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت غریبوں کے کام آئی، مسلمانوں کے کام آئی، رشتہ داروں کے کام آئی۔ وہ صرف مال و دولت اکٹھے کرنے والے نہیں تھے، رائے خدا میں لٹانے والے تھے۔ حضور کی خدمت میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ لے کر جب پہنچے، حضور نے فرمایا علی کیا زرہ بکی نہیں؟ یا رسول اللہ معاملہ بڑا عجیب ہو گیا، کیا ہوا؟ ایسے عثمان غنی مدینے کا مجھے سیٹھ مل گیا اور اتنی مہنگی مجھ سے زرہ خرید لی اور پھر بعد میں یہ زرہ مجھے گفٹ بھی دے دی۔ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے ان درم کو جو سیدنا علی مرتضیٰ لے کر آئے تھے ہاتھوں میں لوٹ پوٹ کر رہے ہیں اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے عرض کرتے ہیں الہ العالمین، فرش کے اوپر تیرا محبوب عثمان سے راضی ہے، تو عرش کے اوپر میرے عثمان سے راضی ہو جا۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ نے تہائی جرنیلوں کا خرچہ برداشت کیا، 10,000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے حضور کی خدمت میں پیش کر دیے، 2.5 لاکھ رومیوں کے ساتھ 30,000 صحابہ کا مقابلہ تھا۔ دھمکی آئی نا؟ آپ کو شاید یہ بات سمجھ نہ آئے، آسانی کے لیے کہتا ہوں، آج امریکہ کی دھمکی آ جائے، ہاں جی پاکستانیوں تیار ہو جاؤ، بعضوں کی تو پتلونیں ہی خراب ہو جائیں گی، پتہ نہیں کیا حال ہوگا قوم کا، آدھے تو ہاسپٹلوں میں شاید دھمکی آ گئی، دنیا کی سپر طاقت کی دھمکی آئی مدینہ کے خاک نشینوں کو۔ حضور نے صحابہ کو جمع فرمایا دنیا کی سپر طاقت کی دھمکی آئی ہے، 2.5 لاکھ فوج کو لے کر مدینہ پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ وہ حضور کے غلام تھے، وہ کملی والے پیغمبر کے تیار کردہ شاگرد تھے، وہ حضور کی جماعت ہے جن کو قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، یہ سارے کے سارے کامیاب ہیں، وہ میرے کملی والے پیغمبر کی جماعت ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، جنہیں قرآن کہتا ہے یہ سچے مومن ہیں، یہ کملی والے پیغمبر کی جماعت ہے۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سارے کے سارے خدا سے راضی ہے اور خدا بھی ان ساروں سے راضی ہے۔ یہ حضور کی تیار کردہ جماعت ہے، جمع ہو گئے۔ حضور نے جب یہ بات بتائی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بس آپ اتنی بات بتائیں، اس دھمکی کا جواب مدینہ میں رہ کر دینا ہے یا اس کے ملک میں جا کر دینا ہے؟ حضور نے فرمایا میری دلی منشا تو یہ ہے اس دھمکی کا جواب اس کے ملک میں جا کے دیا جائے تاکہ اس کو پتہ چلے اس کی طاقت کیا ہے، آگے تیرے مقابلے کے اندر تیری ایسی کی تیسی۔ اور یہ وقت تھا جب فصل عروج کے اوپر تھی، کھجوریں کٹنے والی تھی، اور حضرات صحابہ کرام چونکہ لٹے پھوٹے مکہ سے آئے تھے ہیں جی، اور یہی پہلا سال تھا خوشحالی کا، اور اوپر سے امتحان کا پرچہ بھی آ گیا۔ عرض کیا اللہ کے محبوب چلیں، اگرچہ سال کی فصل سر کے اوپر کھڑی ہے مگر پھر چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جب صحابہ چلے اللہ فرماتے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، پھر ہم نے ان کا روب کافروں کے دلوں میں بٹھا دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 لشکر کی کفالت کر رہے ہیں، فرمایا ایک جوتے کا تسمہ بھی میرے مال سے لے کر ان کو دیا جائے۔ اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، گناہ بھی کرے گا تو نامہ اعمال میں تیری نیکی لکھی جائے گی۔ آج تو نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ تو میرے محترم سامعین، مال و دولت کا ہونا برا نہیں ہے، مالدار ہو کر بے دین ہونا برا ہے، مالدار ہو کر فاسق اور فاجر ہونا برا ہے، مالدار ہو کر کافر اور منافق ہونا برا ہے۔ اگر مالدار ہو کر دیندار ہے تو اس سے بڑا کوئی خوش قسمت انسان ہی دھرتی پہ کوئی نہیں، وہ تو بڑا خوش قسمت انسان ہے، وہ تو قابل رشک انسان ہے جس کو خدا نے مال و دولت سے بھی نوازا اور دینداری کی اس کو نعمت بھی عطا فرمائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ چیز تو ہمیں مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما، ہمیں آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما اور ہمیں عذاب سے بھی بچا لے۔ یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اس سے بڑا تو خوش نصیب ہی کوئی نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ مال بذات خود برا نہیں، کمانے کا طریقہ برا ہے، یا کما کر غلط راہوں میں جو خرچ کیا وہ برا ہے، اس کے اوپر پکڑ ہوگی اور قیامت کے دن سب سے سوال ہوگا بتاؤ مال کمایا کہاں سے ہے، اگلا سوال ہوگا مال خرچ کہاں کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں
کمایا کہاں سے؟ آپ نے جواب دینا ہے۔ خرچ کہاں کیا؟ آپ نے جواب دینا ہے۔ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ مال حرام جائے حرام رفت، فرمایا جن لوگوں کی کمائی حرام کی ہوتی ہے حرام کی راہوں میں جاتی ہے، زنا میں، شراب میں اور کسی حرام کی راہوں میں خرچ ہوگا۔ پیران پیر فرماتے ہیں لوگوں کا مصرف دے کر، مال کا خرچ دے کر مجھے پتہ چل جاتا ہے ان کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہیں، لیکن مال راہ خدا میں خرچ ہو رہا ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ آیا، حضور نے فرمایا مسجد چھوٹی ہے، اللہ ہم سب کو مدینے لے جائے، کہو آمین۔ جنہوں نے آمین کہا جائیں گے انشاءاللہ اسی سال، جو بولے نہیں ایسا بولے وہ 2035 میں جائیں گے، مرضی ہے ان کی۔ یہ جو آگے والا مسجد کا حصہ ہے یہ حضرت عثمان غنی کی خریدی ہوئی جگہ ہے، وہاں سے جا کر آپ دیکھیں گے محراب رسول، مصلی رسول پیچھے ہے، اور آگے جو جگہ ہے یہ عثمان غنی نے خرید کر دی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضور نے جب فرمایا کون ہے جو میرے ساتھ نقد جنت کا سودا کرے، میری مسجد کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، جو مسجد کے لیے جگہ لے کے دے گا اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا اور میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہہ دو سبحان اللہ، اور وہ جگہ خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی۔ آج ہم اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، کتنی نمازوں کا ثواب ہے بولو؟ اچھا جس نے جگہ لے کے دی اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے کہ نہیں اس کا ہے؟ نماز آپ پڑھتے ہیں، 30 لاکھ آدمی اس میں نماز پڑھتا ہے، 30 لاکھ آدمیوں کی 50 ہزار سے ضرب دے لیں اللہ ان کو بھی ثواب دیں گے، اور برابر کا ثواب عثمان غنی کو بھی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے؟ یہ مسجد جنہوں نے بنوائی، جنہوں نے پیسہ خرچ کیا جی، اس کی تعمیرات میں جو کچھ بھی لگایا، پہلے لگایا، اب آئندہ جب تک یہ مسجد رہے گی برابر کا ثواب پہنچتا رہے گا نا۔ جتنے نمازی آئیں گے نماز پڑھیں گے ان کو تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، لیکن جنہوں نے یہ پیسہ خرچ کر کے اللہ کا گھر بنایا سب کو برابر کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو عثمان غنی نے جو مسجد نبوی کی تعمیر کرائی تو ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ ان کو بھی قیامت تک ثواب ملے گا، اور ثواب بھی 50 ہزار کے حساب سے۔ حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، ایک ہی کنواں ہے، یہودی کی ملکیت ہے، اور یہ یہودیوں کی عادت ہے انسانوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہودیوں کا کام ہے، یاد رکھنا۔ مسلمان تو مجبوری کے وقت کام آتا ہے، جیسے میں نے آپ کو عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضیٰ کا واقعہ سنا ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے، اب وہ پانی بڑا مہنگا بیچنا شروع کر دیا کہ مکہ مکرمہ سے مسلمان آ گئے ہیں اور میرے تو گاہک بڑھ گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، مسلمانوں نے آ کر اپنی تکلیف عرض کی، اللہ کے محبوب ہم تو پہلے ہی لٹ پھٹ کے آئے ہیں، سب کچھ مکہ میں رہ گیا، ہمارے تو کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں، ہماری تو یہ حالت زار ہے، ہم تو کھانا خرید کر نہیں کھا سکتے، پانی کیسے ہم خرید کر پئیں گے۔ حضور علیہ السلام ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، صحابہ کا مجمع ہے، حضور فرماتے ہیں کون ہے آج جو میرے ساتھ نقد حوض کوثر کا سودا کرے؟ کون ہے جو نقد حوض کوثر کا سودا کرے؟ یہ جو کنواں ہے یا مسلمانوں کے لیے کوئی پانی کا انتظام کر دے۔ حضور فرماتے میرا وعدہ ہے کہ میں حوض کوثر کا اس سے وعدہ ہے، نقد وعدہ ہے میرا اس سے۔ عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ میرے ذمہ۔ حضور نے مبارکباد دی، فرمایا عثمان صرف حوض کوثر کا نہیں، تیرے ساتھ جنت کا بھی وعدہ ہے۔ حضور وعدہ فرما رہے ہیں، میں تیرے مورخ کو کیا کروں، میں تیرے راوی کو کیا کروں؟ اور راوی تو ویسے بھی جب جوش میں آتا ہے تو بستیاں بہا کے لے جاتا ہے، اور یہ جو تاریخ کا راوی ہے یہ جب قلم اٹھاتا ہے تو ایمان بہا کے لے جاتا ہے۔ اس لیے راوی سے بچو، ایسے جھوٹے دجالوں سے بچو، ایسے مورخوں سے بچو۔ اور میں نے آپ کو معیار دیا ہے، صحابہ کو تولنا ہے یا قرآن کے ترازو میں تولو یا حضور کے فرمان کے ترازو میں تولو۔ اور صحابہ پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا، وہ تنقید سے بری ہیں، اور وہ قطعی سب کے سب جنتی ہیں، اور تمام کے تمام صحابہ معیار حق ہیں، اور جو کسی کے بارے میں بغض رکھے یا ان کی شان میں گستاخی کرے کافر ہے، دارہ اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے۔ یہ اہل سنت کا متفقہ چونکہ فیصلہ اور متفقہ فتویٰ ہے کہ جو صحابہ کو گالی دیتا ہے ان کا بغض رکھتا ہے، بلکہ حضور نے تو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا جس کے سینے میں عثمان غنی کا بغض تھا۔
حضور فرماتے لے جاؤ اس کو جہاں مرضی جا کر گڑھے میں پھینکو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کیوں؟ اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے صحابہ کے بارے میں ایسی کوئی کتاب کا مطالعہ نہ کرے جس میں صحابہ کی شان کے خلاف کو بات کی گئی ہو، صحابہ پر الزامات لگائے ہوں۔ جب قرآن نے کہہ دیا وہ سب میرے سے راضی اور میں سب سے راضی ہوں، تو کون ہوتا ہے ان کے اوپر تنقید کرنے والا؟ تو میرے محترم سامعین، حضور کے ساتھ وعدہ کر کے چلے گئے عثمان غنی، یہودی کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ یہ کنواں مجھے بیچ دو، لے لو جتنے پیسے لینے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو سونے کی کان ہے، میں کیوں دوں تجھے، ایک ہی تو کنواں ہے پورے مدینے میں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے چلو سارا نہ بیچو، آدھا بیچ دو۔ کہنے لگا کیا شکل ہوگی آدھے کی؟ ایک دن ہم پانی بھر لیں گے، ایک دن تم بیچ لینا۔ اس نے کہا یہ ایک دن عثمان کتنا کہ بیچ لے گا، میں بیچوں گا دوسرے دن ریٹ بڑھا کر۔ چلو اس نے کہا آدھا کنواں بیچتا ہوں، اور اتنے پیسے مانگے جو اس کی قیمت سے 10 گنا زیادہ تھے۔ اور عثمان غنی تو جنت کا سودا کر کے آئے تھے، ان کی نظر میں پیسوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، وہ تو حوض کوثر کا سودا کر کے آئے تھے۔ آدھا کنواں نقد رقم دے کر آپ نے خرید لیا اور مسجد نبوی میں آئے اور آ کر حضور کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے محبوب آدھا کنواں میں نے خرید لیا ہے۔ اب بہت سے کے دلوں میں آئی کہ چلو اب سستا پانی ملے گا، اور ساتھ ہی عرض کرتے اللہ کے محبوب یہ خرید کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا، وقف کر دیا ہے، مفت پانی ملے گا ایک دن۔ اب صحابہ اس دن پانی بھر لیتے جس دن عثمان غنی کی باری ہوتی، اگلے دن وہ سارا دن یہودی مکھیاں مارتا، کوئی آتا ہی نہیں۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ سونے کی کان ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ عثمان غنی نے پھر معمول کی قیمت دے کر باقی آدھا بھی خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو حضور نے تو نقد ان سے جنت کا سودا کیا ہے، حضور نے تو ان سے حوض کوثر کا سودا کیا ہے، یہ ان کی سخاوت ہے۔ تو میں نے عرض کیا اگر کوئی مالدار ہو کر سخی ہے کمال کی بات ہے، مالدار ہو کر کوئی دیندار ہے، نماز روزے کا پابند ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہے، اس سے بڑا تو خوش نصیب اس دھرتی پہ کوئی نہیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔